خاموشی سے سماعت فرماؤ. اگر سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. روسی نثار دیکھنا ہے جی میں پڑھنے واسطے آیا کہ میرے لیے پڑھنا جائز ہے. رسول اللہ وسلم علیکہ بالا کی آواز بہت ہی آ رہی ہے, بڑھیا کی تھوڑی آ رہی ہے. تو بڑھیا کو خیال کرنا چاہیے. باہر تھے کوئی نمبر لے گا تو کی پڑے گا؟ بلند آواز کا سارے بڑے بھی زور لاؤ. صلی اللہ رسول اللہ وسلم تھوڑا جا اور زور لا دے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ. تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک دے لائق نے جیڑا رب ہر جگہ تے موجود ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے آپ موجود کچھ بولو موجود. ایک نمی نسل آئی ہے وہ ایک گلان یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود نہیں, صرف اللہ تعالیٰ عرش دے اتے کرسی ہے, اس کرسی دے اتے بیٹھا ہے. پشان انہوں دیئے ہوئے کہ نماز پڑھن گئے تو ٹنگا چوڑیاں کر کے جاننا دے پیشاب کرن دا تے انہوں دے نماز پڑھن دا طریقہ ہی کوئی. ہاتھ تنی دے تھلے نہیں بنن گے, اوتھے بنن گے جتنے بیبیاں بن رہی ہیں. انہوں نے پیشاب دالیاں نمیاں سر کونے اکثر دانیاں لمبیاں سر کونے پنجڑیاں ننگیاں سلوار ٹنگیاں یا اتان. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی دے اٹھے بیٹھا, رب کرسی نالوں بڑا نہیں تے کرسی رب نالوں بڑی نہیں. دو میں ایک دوجے نوں بیٹھے میں. ہاں البتہ رب دا کے پار بہت ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پار نال کرسی جڑی ہے نا چار پہ کر دی ہے. یہ عقیدہ وہ دلیل کی دیندے نہیں ہوگی سنو. ایسا کبھی یہ نہیں کیتا کہ کتاب آپ کے اپنی دلیل بیان کر دئیے اگلے دی گالی نہ کریے. مسئلہ سارا سمجھنا چاہیے تاکہ عوام کو حقیقت سمجھ آ جائے. دلیل کی دیندے نے کہ آخری الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. قرآن پاک میں بچاتا ہے کہ رحمان عرش تے بیٹھا ہے. یہ ترجمہ کر دیں گے الرحمن علی العرش استوى دا معنی ایک دینے کہ رحمان عرش تے بیٹھا ہے.
لہذا قرآن جو حسابت علی عرش تے بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ تے موجود نہیں. اس قسم دیا اور بھی ایک دو آیتاں استوا دیا پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عرش تے بیٹھا ہے. اللہ کیا اگر ایسے چیز نہیں ہے نا تو میں انہوں کی خدمت سے بڑا مؤدبانہ ایک آیت کا تحفہ اور پیش کرتا ہوں. خاموشی کراؤ یار پیچھے تسی نہ بولو خاموشی چلانے واسطے تسی بول پائے تسی بھی ہوگے مجھے نہیں ہوگا پیچھے کوئی انتظامیہ نہ بنا جائے اور جا کے منت کرے اور آپ کو بھائی جو گلا کر دیا نہیں دور چلا جا جو سننا ہی تو بچوں کو کشمیر تیری بڑی نہیں آنا اچھا ہاں اللہ وہ لوگ جنہیں کہتے ہیں اللہ عرش تے بیٹھا تے دلیل پیش کرتے ہیں ثم الرحمن علی العرش استوى انہوں نے خدمت سے ایک آیت اور لکھ لو اپنے مولویوں کے رکھو جناب انہیں کی ترجمہ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بلند آواز سال بولو جنو جنو قرآن نال پیارے بلند آواز نال رکھو قرآن بھی آئے نا بھائی حافظ بیٹھے نا حافظ قرآن بھی آئے ہے نا پھر سنو ثم استوى إلى السماء کی معنی کریں گے تھے جنہیں الرحمن علی العرش استوى دا معنی کر دینے کہ رحمان عرش تے بیٹھا ہے اتھے کی معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جڑا وہ ستا آسمانہ دا بیٹھا ہے ثم استوى إلى السماء کی معنی کریں گے اگر وہ بیٹھنے والا معنی کریں استوا دا پھر اتنے وہ معنی کرنا چاہیے نعوذ باللہ اللہ ستا آسمانہ تے بیٹھا ہے فسواہن سبع سماوات انہیں 7 آسمان برابر کر دیتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکلے کفر کفر نباشد پھر رب ذوالجلال رب نہ ہویا بلڈوزر ہویا پھر آسمانہ تے بیٹھا تے آسمان برابر کر چھڑے سے یہ معنی استوا دا نہیں اتنے معنی استوا دا بیٹھنا نہیں کی معنی ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات پھر اللہ تعالی آسمانہ کی طرف متوجہ ہویا پہلے عرش پر متوجہ ہویا الرحمن علی العرش استوى عرش پر توجہ فرمائی عرش نو پیدا فرمایا پھر 7 آسمانوں وال توجہ فرمائی تے 7 آسمان پیدا فرما چھڈے تے نال کے فرما دیتا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثابت ہویا ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى معنی یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ عرش پہ بیٹھا ہے معنی کی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش وال توجہ فرمائی جس طرح کے معنی میں ثم استوى الى السماء اللہ نے آسمانوں والے توجہ فرمائی فسواہن سبع سماوات توجہ فرما کے 7 آسمان پیدا فرما چکے انہوں نے توجہ بیٹھنا نہیں ان آیا
یہ کہ رب ذوالجلال صرف آسمانہ تے صرف عرش تے میں زمین تے نہیں. قرآن کریم دے وچ اللہ نے فرمایا فی السماء الہ وفی الارض الہ. فرمایا خبردار کو یہ نہ کہ اللہ عرش تے وے یا اللہ صرف آسمانہ تے وے. فرمایا اللہ آسمانہ وچ بھی ہے, اللہ زمین تے بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سجدی مرشدی, سجدی مرشدی. ہم اپنے نبی کے, ہم غوث جلی کے. معلوم ہوا قرآن کریم نال ثابت ہو گیا اللہ آسمانہ تے بھی ہے, اللہ زمینہ تے بھی ہے. فی السماء الہ وفی الارض الہ. کتنی واضح قرآن کریم دی آیت ہے. اس تو بعد پھر بھی کو آکھے کہ نہیں. آیت نمبر 2 اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے اتے آیت نمبر 2 کہ رب کسی ایک مخصوص تھا تے بیٹھا نہیں, اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو معکم اینما کنتم. او میرے بندیو تسی جتنے بھی ہو اللہ تعالیٰ نال جتھے بھی ہو اللہ تعالی. ہوا معکم, ہوا دی زمین دا مرجع ہے اللہ. زمین دا مرجع کون ہے؟ کچھ بولو, بول نہ رکھو. ہوا معکم اینما کنتم. یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ صرف عرشہ تے بیٹھا ہے, بلکہ تسی جتنے بھی ہو وہ اللہ تعالی نال. بولو اللہ تعالی, جو بھی بولو اللہ تعالی. 2 آیتاں. آیت نمبر 3 یا اللہ تو ساڑھے نال تے ہے پر کنا گناہ ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تابی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ تو بھی زیادہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جڑیاں میں آیتاں پڑھنا پیان لکھ لو. پہلے اے تسلی کرنا قرآن کیا ہے. میں اپنے قرآن تو نہیں بنائی گیا. اے تسلی کرنا حافظہ نے پوچھو کہ حافظو قرآن کیا ہے. جی حافظ تنو آکھن جی ہاں قرآن کیا ہے. قرآن کھولو آیتاں خود دیکھو. وہ تو پیچھے ترجمہ کرا مولوی کو. مولوی جی کی ترجمہ ہے یعنی نہ نام دینا. مولوی تو یعنی لگتا نا کہ قرآن چیرا پھری کرتا ہے. یعنی لگے گی ہیرا پھری ہوئے گی. انہوں کو فی الحال صرف سادہ ترجمہ ہی دس دے تے تفسیر دی لوڑ تے تاپ ویلے تے ترجمے نال کچھ گل سمجھ نہ آوے تے جے ترجمے وچ ہی ہر گل واضح ہو جائے, سادہ عقیدہ ترجمے نال ہی واضح ہو جائے تے یعنی لان دی لوڑ کیڑی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا میں تابی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہوں. بڑے اپنی سٹیج دے اتنے نگرین کیا گئے او جی انہاں دا عقیدہ تے شعراں نال ثابت ہے. اے شعراں جو عقیدے اپنے ثابت کردے نے. اسی قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں. آہدر میں قرآن پڑھ کے بخاما کراچی تو لے کے پشاور تک ہی نہیں, پاکستان تو لے کے امریکہ تک
پورا راؤنڈ ساری دنیا میں میرا چیلنج ہے جنہوں سارے عقیدے تے شک ہوئے قرآن حدیث لے کے میرے سامنے پہ جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، آستانہ لیا شرک شریف، قرآن حدیث لے کے میرے سامنے بہ جاؤ میرے عقیدے اتنے ہاتھ تسی رکھو قرآن حدیث میں پڑھنا بھئی تسی آکھو فلانا عقیدہ تہاڈا قرآن حدیث چوں ثابت نہیں میں اتنے قرآن حدیث پڑھ کے نہ وکھاواں میں جھوٹا کیوں بھئی تیرے عقیدے تے ہاتھ میں رکھنا قرآن حدیث تو پڑھ کے وکھا تے جے تیرے عقیدے دے اتنے قرآن حدیث نہ ہوئے تو جھوٹا تے شرط یہ لانے کہ جڑا جھوٹا انہوں کا نک وڑ دیو تاکہ ایک شہر چو جھوٹا ثابت ہو کے دوجے شہر چ نہ جا کے آکھے الحمدللہ میں جیت کے آیا ایک تھان تو مار کھانے نے دوجے تھان تو الحمدللہ سانو فتح مبین ہوئی ہے جس نے دوجے شہر جا کے آکھے گا نا فتح مبین ہوئی ہے اگلے جان کے جناب آ کتنے دے قرآن سنیا دے عقیدے دے اتنے الحمدللہ یہ سارے گھرانے دے اتنے میاں صاحب کا کرم ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جس وقت پڑھ کے دلیوں تشریف لے آئے اپنے شیخ کامل کو شیر ربانی غوث زمان حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے والد گرامی نے سینے پہ ہاتھ پھیریا پہلے پوچھیا ہم مولوی پڑھ رہے ہیں پوچھیا سوال کرنے والے بھی مناظر اعظم ورگے ہون تے دین والے میاں صاحب ورگے ہون سوال پھر ہی آنا سوال کرنا ماٹھا ہوئے پھر بھی نہیں مزہ آتا دین والا ماٹھا ہوئے پھر بھی مزہ آپ نے فرمایا مولویاں پڑھ رہے ہیں والدہ گرامی نے شاہ تیاترہ کیلد کیتی ہے ضرور پڑھتے آیا پر ایتو ہوتا ہی ہے ایتو تھلے کچھ نہیں کی مطلب جو پڑھیا دماغ میں محفوظ ہے یاد ہے مگر اندر خالی ہے اندر حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے گود وچ لٹا لیا تے سینے تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا نا مولوی صاحب ہم جو کچھ اتھے ہی ہے آستانہ لیا شرک شریف، آستانہ لیا شرک شریف، علماء اہل سنت مناظر ابن مناظر جس وقت ہاتھ پھیریا سینے تے مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوتے سن ادو پیچھے کچھ مسئلہ ہی اور پیدا ہو گیا دشمن اعتراض کرے قرآن کی آیت لکھی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی سی میرا کام پڑھ کے جواب لینا ہوتا سی سائی پیچھوں آپ کرتے رہتے سن کہ والد گرامی جس وقت دنیا تو تشریف میں جان لگے نا تو جاندے جاندے وہ ہاتھ میرے سینے میں پھیر گئے خوف نہیں سانو ڈر نہیں ڈر تے انہوں ہوئے جنہاں پیچھا خالی ہوئے اور جن میں پیچھے شرکپور شریف تو لے کے مدینے پاک تک سارے سائل ہو انہوں خوف کرنا لکھ لو قرآن پاک کی آیتہ میں پڑھنا پیا لکھ لو اگر میں جھوٹا ہونا میں نے پڑھ لو تو جے میرا عقیدہ سچا ہوئے ساری کائنات دے جھوٹیاں نو چھڈ کے اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو اپنا نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا اللہ شاہ رگ تو بھی قریب ہے سارے بولو اللہ شاہ رگ تو بھی قریب ہے تیسری آیت چوتھی
چوتھی آیت ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں دے بھی قریب ہے۔ معلوم ہوا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، معلوم ہوا کی معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی ہر بندے دے قریب ہے، جڑے آندے نا عرش دے اوتے بیٹھا ہے انہاں دا عقیدہ درست نہیں، بلکہ قرآن دے مطابق عقیدہ ہے یہ کہ اللہ ہر بندے دے قریب ہے۔ بولو ہر بندے دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یا اللہ اساں مان لیا کہ تو ہر بندے دے قریب ہے، ہر بندے دے، بولو بولو ہر بندے دے۔ یا اللہ تیری قربت کا ایسا اقرار کر لیا، اے فرما تیرا محبوب بھی قریب ہے یا نہیں؟ تو یا اللہ قریب ہے، ایسا مان لیا۔ ہن گل پوچھی ہے مولا کریم تیرے محبوب دے غلام، تیرے محبوب دے منن والے، تیرے محبوب دے جانسار عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اور نبی پاک دا نور ہر جگہ تے حاضر ہے، نازل ہے۔ نور نور نبی پاک دا یعنی حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے حاضر ناظر ہے۔ یا اللہ تو یہ فرما کہ تو تے قریب ہے، شاہ رب تو بھی قریب ہے، تیرا محبوب انہاں کی شان ہے، وہ قریب ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میں تے تابی شارک تو زیادہ قریب ہوں، تے میرا نبی تابیت جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو حاضر ناظر نہ منن والوں نے میرا پیغام سنا دے۔ آؤ حضور دے حاضر ناظر تے میں نال گل کرو، جے قرآن چو باہر جاواں تے پھر آکھیا جائے۔ قرآن میں قریب دیا آیتاں صرف قرآن چو فقیر ثابت کر سکتا ہے نبی پاک ہر جگہ تے حاضر بھی نے اور ہر ایک نو ناظر بھی نے۔ کوئی مائدہ لال ایسا نہیں جیڑا ایک آیت رکھاوے جن دے وچ لکھیا ہوئے محبوبہ تو ناظر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، للکار ہے للکار ہے۔ سنو پچھلے دنوں سمنا مراد ایک ساڈا جامعہ ہے، جامعہ اسلامیہ، سارے تو مراد سارے سنیاں دا۔ مولانا محمد خان قادری صاحب ان دے محتوے ملے 7 جولائی نو صبح 10 بجے میں رات میں تو کے جلسے سے جانا ہوتا ہے، جاگنا ہوتا ہے، صبح نماز پڑھ کے پھر چاٹا کھلا رہی دی چاٹا یہ سارے سنیاں دا پرانا شیوا ہے، نماز پڑھ کے چاٹا کھلا دی۔ 10 بجے میں اٹھیا، میرے فون آیا، اٹھ گئے، اجے میں ناشتہ نہیں کیتا، اجے غسل نہیں کیتا، وضو نہیں کیتا، کون؟ اور جناب میں محمد خان صاحب نے مدرسے بولنا پیا، ساڈے مدرسے 5-7 مولوی آئے نے بھابیاں دے، اور وہ جناب بڑا تنگ کرتے ہیں پہ، بڑے مسئلے پوچھتے ہیں پہ، مفتی صاحب نے بڑا کھپاندے نے پہ، مفتی صاحب کو قابو نہیں پہ آندے، مفتی صاحب نے فرمایا چھیتی آؤ،
میں کیا کچھ چاہنے لگے بندہ دستا ہے بندہ کتاباں تیاری قرآن کو حدیث کوئی تفسیر کوئی بزرگاں دی کتاباں بندہ کٹھیاں کرتا ہے نال لے جاندا ہے تسی فوری طور تے انہاں کہ نہیں جناب اس سے پہ چلا گیا اور جویں بھی ہے پہنچو کوئی کتاب پہ نال نہیں لے کوئی اپنی فائل نال نہیں لے وضو کیتا بغیر ناشتے دے میں کیا دے ناشتہ بھی انہاں دا ہی جا کے کرانا میں گاڑی سٹارٹ کی تھی میں چلا گیا کوئی تقریباً زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگے ہوں گے 10 منٹ آج پہنچ گیا مولوی نے جناب بڑے پوتے ہوئے کھگیا جہاں چھڑنے ہی نہیں آج جیسا تار کے دودھ سے پانی پانی کر کے جانا ہے اور میں کیا سونے دودھ سے پانی اتنے کری گئے جتنے دودھ میں پانی ہوگے تے فل کریم ملک جتنے موجود ہوگے اتنے بچوں پانی نہیں نکلتا فل کریم مل کے اللہ کی مہربانی نہ گلتے خیر بہ شرطا پیا کی کاغذ کے دونوں نے دستخط ہو گئے میں کیا موضوع کی ہے حاضر ناظر دا موضوع جتا اہل سنت و جماعت دے پلیٹ فارم تے بڑا نازک ترین موضوع تصور کیتا جانا ہے بڑا نازک اس واسطے جہاں بھی مولوی اٹھے گا پہلو حاضر ناظر دا موضوع رکھے گا کہنے ہوتے اسی سنیا جتنے چاہاں گے جنہ چاہاں گے دبا لا گے انہوں نے کیا نہیں حاضر ناظر دا موضوع میں کہ بسم اللہ ساڈا عقیدہ ہے اسی اس تو انکار نہیں کر سکتے اسی جناب حاضر بھی ثابت کریں گے ناظر بھی ثابت کریں گے میں کیا تسی بھجو گے تے تہاڈے پیچھے انہاں دی مار یہ بندہ کپڑے پال دیے تو انہوں نے کپڑے پالنے کی کوشش کی ہے تو میں ہوں تیری گردن ہاتھ پا لیا سچے کبھی نہ جا مسئلہ حاضر ناظر دا ہے حاضر ناظر تیرو میں کیا دلیلہ جنیاں مرضی میرے کو لے جا سن یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا اللہ نے فرمایا یا نبی اسا آپ نو حاضر ناظر بنا کے بھیجیا کی بنا کے بھیجیا اونچی بولو زور دی بولو جن نے سنی بلند آواز سے بولو انا ارسلناک بڑھانے والا اللہ آنے والے رسول اللہ بیان قرآن میں ایمان سنیاں دا کوئی مائنہ دادا نہیں پا سکتا غلام خان دیوبندی حضرات کا بڑا بڑا شیخ القرآن رہا ہے مر گیا بیچارہ خلی اور جس طرح مریا میں کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا والد گرامی رحمت اللہ علیہ نازلہ ہوا والد صاحب نے ایک پیش کی تھی آیت حاضر ناظر تھے انا ارسلناک شاہد آخر لگا انہیں مانے گواہ نے حاضر نہیں آپ نے فرمایا شاہد کے مانے حاضر قرآن چو بخاوا آخر لگا بخا فرمایا سن اللہ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا زلیخا نے حضرت یوسف پہ الزام لگایا کہ یوسف حضرت زلیخا نے الزام لگایا عزیز مصر کے گھر میں چھوٹا سا بچہ نابالغ 2-2.5 سال کا بچہ انہیں اٹھ کے بول کے گواہی دے چڑی حضرت یوسف نو سچا کر دکھایا اللہ فرمانا و شاہدہ اور گواہی دیتی شاہد من اہلہا اندے آل وچوں اوتے حاضر ہون والے نے شاہد مانے حاضر قرآن چو
ہے اکل لگا نہیں اتنے جتنے تو پہ پڑھنے اتنے مانا حاضر نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تسلی ہوتی ہوں اگر کسی تفسیر جب ہاں کسی مفسر نے اتنے مانا حاضر کیتا ہوئے. والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے کمال سی نا. آپ نے فرمایا غلام خان میں مخام کسی تفسیر سے ہوئے تک کوئی کمال نہ ہے. کمال کا ہے جس تفسیر کے ہاتھ تو رکھے اور تو مانا حاضر کا مخام. انہیں دو تفسیروں کا نام لیا. آخر لگا تفسیر ابن جریر اور تفسیر کبیر چکا کے وقا. والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتابیں اپنی کر کی گل تھی لوگ میلیا کا اسپیکر نہ لے ہوئے ہو علماء کرام نے وعدہ نہیں. اللہ اکبر. دو کتاباں آپ نے فرمایا اپنی کتاباں میرے دے دیں اپنی دے. میں اپنی کتاباں کے تینوں کٹ کے بخایا تم آخر لو جی یہ پتہ نہیں آپ لکھ کے لے آیا ہے یہاں کر کے کتاباں چھپائے. عادت اپنی ہے مرد ساڈے دے اندر کو کتاباں لے کے سامنے ابن کثیر تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر دونوں میں بخا دیتا. شاہدن اے حاضرن شاہدن اے حاضرن. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی. اللہ اکبر. اس واسطے شاہد کا معنی صرف گواہ نہیں شاہد کا معنی حاضر بھی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. یا نبی اساں بے شک آپ نو حاضر ناظر بنا کے کرنے آیا تھا. اگر نہیں جی شاید ہمارا گواہ ہے تھی دھکے نال حاضر ناظر کرتے ہو. میں کیا چل تیری گل ایک منٹ واسطے من لیتے کہ شاید ہمارا گواہ. پھر ترجمہ کریں گے. اللہ نے فرمایا یا نبی بے شک اساں آپ نو گواہ بنا کے کر لیا. میں کیا ہن مانا ٹھیک ہے کہنے لگا ہن ٹھیک ہے. میں کیا چل اتنے شروع ہو جا. اے دس اللہ نے اپنے نبی نو گواہ بنا کے کر لیا سچا کہ جھوٹا. جی بولو نبی پاک جھوٹے گواہ نے نعوذ باللہ کہ سچے. جی بولو جیڑا بندہ سچا گواہ ہونا ہے نا سچے گواہ واسطے شرط ہے کہ موقع تے موجود ہوئے. موقع تے جتنی گواہی دے سچا گواہ ہو جڑا اتنے موجود ہوئے. تو جڑا اتنے موجود نہ ہوئے وہ گواہ سچا ہو سکتا ہے جھوٹا جڑا اتنے موجود نہیں. معلوم ہوا حضور جن دے گواہ نے ان دے کول موجود بھی نے. ٹھیک ہے نا گواہ نہیں بنا کے جن دے حضور گواہ ہون گے ان دے کول موجود ہون گے. سبحان جی اچھا سنو. اللہ نے فرمایا یا نبی اسا آپ نو گواہ بنا کے کر لیا. تے گواہ بھی سچا. بولو گواہ بھی کچھ بولو گواہ بھی سچا گواہ وہ ہوں جا موقع تے موجود ہوئے اور دیکھنا ہے کہ نبی پاک کنے کنے گواہ نے جندے جندے حضور گواہ نے ان دے کول موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. جندے گواہ نہیں چلو ان دے کول موجود نہیں جندے گواہ نے ان دے کول موجود ہونا ضروری ہے. ہوں دیکھنا ہے کہ حضور کنے کنے گواہ نے وہ بھی قرآن چو کنے گواہ نے وہ بھی قرآن چو. سن
اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا بلند آواز رکھو سبحان اللہ جنہ جنہ سنی انہی زور دی بولے آکھے سبحان اللہ جنہ قرآن نہ پیارے انہوں اچھی آکھو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوب انہاں بےایماناں دا نہ مننے والیاں دا اس وقت کی حال ہوئے گا جدوں قیامت والے دن ہر امت جو ایک گواہ انہاں وچوں لے آندا تے پھر ساری امتاں دے اوپر اسا آپ نو گواہ لے آندا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تمام کائنات دے وچ جتنی امتاں نے ہر امت دے اوتے میرے مصطفیٰ گواہ تے گواہ سچا ہوندا ہے جڑا موقع تے ویکھدا ہوے موقع تے موجود ہوے معلوم ہویا اول تو لے کے آخر تک ابتدا تو لے کے انتہا تک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنیاں بھی امتاں آئیاں نے ہر امت نو میرے محبوب حاضر بھی نے ناظر بھی نے اللہ اکبر شان ہے ہم کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا معلوم ہوا شاہد کا معنی حاضر مننے تاوی سنیاں دا عقیدہ ثابت جے شاہد کا معنی گواہ مننے تاوی سنیاں دا عقیدہ ثابت قرآن کریم دی آیت نمبر 3 نبی پاک دی رویت نازل تے حاضر دو گلاں نے نا میں حضور دی ہون نازل ہون دی گل کہا پہلے حاضر ہون دی کیتی ہے ہون نازل ہون دی گل سن کہ حضور کتھے کتھے نازل نے نبی پاک دی نگاہ کتھوں تک جاندی پہلی آیت اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اے محبوب عرش دے چاروں طرف جڑے فرشتے کھلوتے نے تسی انہاں فرشتیاں نوں بھی دیکھ رہے ہو معلوم ہویا او تہاڈا کوئی جھوٹا نبی ہوئے گا جنوں دیوار دے پیچھے دا علم نہ ہوندا ہوئے گا جنوں پاکا دے پیچھے نظر نہ آندا ہوئے گا سادہ نبی تے او شان والا ہے ڈاٹا فرشاں تے ہوئے نظراں عرشاں تے ہوندیاں قرآن کے بارے اپنے کولوں گل کریے نہ من اپنے استاد دی گل کریے نہ من اپنے پیر دی گل کریے نہ من تے جے گل قرآن دی ہوئے مصطفیٰ دی شان دی ہوئے نہ مننے گا بے ایمان کراوے گا لکھ لے آیت لکھ ترجمہ آپ پہ جا کے کر لیں اسی یہ نہیں کہتے کہ سادہ کیتا ترجمہ منو اسی آنے اپنے گھر جا کے ترجمہ آپ کرو تادا کیتا ہوئے ترجمے دے وچوں سارے نبی دی شان نظر آئے تے من لو سنیاں دا کیتا سچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ عالیہ شرف شریف حضرت میاں محمد ابوبکر صاحب فیض شیر ربانی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ سونیا عرش دے چاروں طرف جڑے فرشتے کھلوتے نے تسی انہاں نوں بھی ملاحظہ فرما رویت نبی پاک دی نگاہ تے جیڑا نبی فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں نوں ویکھ سکدا ہے وہ ایڈی کو زمین نوں نہیں ویکھ سکدا کی
شخص اگے زمین دی جن کی نگاہ عرشاں تک جاندی ہے، زمین دے اگے ہے کی شے؟ ایک نال ایتھی ایک نال حدیث بھی پیش کر دے وا، کوئی حدیث دا گاہ کو میں دے نہ آکھے مینوں نے حدیث نہیں سنائی۔ زبالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، زمین میرے اگے پیش کی گئی، میں اندر مشرق بھی دیکھ لے اندر مغرب بھی دیکھ لے۔ دوجی حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ میں زمین نو وہی ویکھیا جویں تلی تے رائی دا دانا ویکھیدا۔ کیوں؟ اور جن دی نگاہ عرشاں دے اوتے جاندی ہے وہ زمین نو رائی دا دانا نہ سمجھے تے کی سمجھے؟ پتہ چلیا یہ زمین کے میرے مصطفیٰ کے کوئی شے نہیں، اندر تے چپے چپے نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ میں جی ہاتھ دے اوتے دانا رکھ کے ہوندا ایک ایک حصہ نکلے گا۔ شان مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، علم مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اور سن قرآن پاک دی آیت، اور رویت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن چو چپے چپے دے ثابت کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے رویت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پہلے چھوٹا جا ایک مختصر جا مسئلہ سن لو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر چو نکلے، ہجرت فرمائی، عراق کی زمین والے تشریف لے جا رہے نے، تے رستے دے وچ ایک شہر آیا بالا بک، شہر کا نام ہے بالا بک۔ اتوں کا بادشاہ بڑا عیاش، انہیں اپنے سپاہیاں کو حکم دیتا ہوا سی کہ جتھے بھی تانوں کوئی حسین عورت نظر آئے انہوں چک کے میرے بیڈ روم میں پہنچاؤ۔ تیرے شہر چ اج ایک عورت گزرتی پئی ہے، ایڈی حسین عورت پہلے سارے شہر چ کوئی موجود ہی نہیں۔ انہیں آخیا پھر سوچتے کی ہو، جلدی لے کے آؤ۔ سپاہی چلے گئے، حضرت ابراہیم نو جاندیاں ڈک لیا، آخر لگے اے عورت سارے نال کل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تانوں غلط فہمی میں نہیں کر سکتا، یہ میری ہے۔ انہیں آخیا سانو سارے بادشاہ کا حکم ہے، اصل لے کے جانی ہے۔ آپ نے فرمایا مینو میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں کرنی۔ تیرا بادشاہ میرے رب کے کی حیثیت رکھتا ہے؟ بات ہو گئی۔ کہ طاقت آزمائی ہوندی، حضرت جبریل حاضر ہو گئے دربار ابراہیمی۔ عرض کرتے ہیں اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اپنی آلیہ نو کل دے، اپنی آلیہ نو کل دے۔ یا اللہ میری بیوی، میری غیرت، میری عزت، میں انہوں کر دیا، کی پتا ہو جا کے خبیث کی سلوک کرے۔ فرمایا ابراہیم فکر نہ کر، تیری بیوی دا رکھوالا میں ہاتھ لا سکتا ولی یہ حکم خول سے نہیں۔ یا اللہ ٹھیک ہے تو رکھوالا ہے، تو محافظ ہے، میں یقین بھی ہو گیا کہ ہم تو میری بیوی کی مکمل حفاظت کرے گا، پر یا اللہ میرا دل مطمئن نہ ہویا، کوئی ایسی گل کرنا کہ میرا بھی دل مطمئن ہو۔ اچھا رب ذوالجلال نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ سبحان اللہ۔ اسی حضرت ابراہیم نو ایسی آنکھ دتی کہ اس آنکھ نال حضرت ابراہیم نے آسماناں تے زمیناں دے سارے ملک تک لے، کوئی شے کے پردہ رہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا ابراہیم ہن اپنے اکھی تکی نہیں، میں تیری بیوی دی حفاظت کیویں کرنا؟ یا اللہ ہن ٹھیک ہے، جاؤ لے جاؤ۔ سپاہی بڑے خوش ہوئے، کامیاب ہو گئے۔
لے کے بادشاہ کے کمرے سے جا کے بٹھا دیتا، مسری بچھی ہوئی ہے، حضرت مائی سارا زمین تے بہ گیا۔ بادشاہ آیا، شابت نشش آ کے ویکھیا، آکھن لگا واقعی میرے جو سپاہی کہندے سن تینوں اللہ نے اس تو بھی زیادہ حسن دیتا ہے، کہ تو تھلے کو بیٹھی ہے اتریا۔ انہیں ہاتھ بتایا نا حضرت سارا والے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ہی شامل کر چڑیا۔ سبحان اللہ۔ میری ولیہ والے ہاتھ اٹھانا تینوں پتا نہیں؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ شرف شریف، فیض شیر ربانی، شان اولیاء۔ اللہ نے فرمایا میرے ولیاں دا، میں اپنے ولیاں دا خود محافظہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بھائی صاحب والے ہاتھ بتایا، ہاتھ شال ہو گیا۔ دلی دل میں آخر لگا یہ تو کوئی جادو گر نہیں ہے۔ آخر لگا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، مینو معاف کر دو۔ آپ نے آنکھ نیوی رکھی، اشارے نال ہی فرمایا اچھا اللہ معاف کرے۔ آپ کی زبان چو نکلیا، رب ذوالجلال دی بارگاہ وچ فوراً قبول ہو گیا۔ اللہ نے معاف کر دیتا تو ٹھیک ہو گیا۔ چند منٹ گزرے، ان پھر شیطان نے ورگلایا، جوش آیا، پھر بدیا۔ آخر لگا کوئی گل نہیں، میں شاہ ہاں، کوئی عام آدمی نہیں، میں تینوں بڑی عزت دیا گا۔ زد چھڑ دے میرے والا۔ جس نے دوجی باری بدیا، اللہ تعالیٰ نے ادھا پاسا ہی شل کر دیتا۔ اسی واسطے یہ مولوی جڑے نبیاں ولیاں کے خلاف بولتے رہے نا، انہوں نے ویکھ لیا کرو مرتے ہیں تو یہاں کے پاسے شل ہوتے ہیں۔ جن مولوی بنے نے ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، پاسے شل۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا پرانا طریقہ ہے، جہاں نبیاں ولیاں کے خلاف بولتے ہیں آپ ان کا پاسا شل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جس نے پاتا پاسے شل ہو گیا، پھر آخر لگا میں پہلی باری بھی غلطی کی تھی، بھائی جی میں ہوں بھی غلطی کی تھی، میرے معافی دے دیا۔ اللہ نے بندیاں دی شان ہے نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے بندیاں دی شان میں غصے نو پی جاندے نے، خطاواں نو معاف کر دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب پھر رحم فرما کے فرمایا، پھر فرمایا اچھا چنگا تیرے اللہ معاف کرے۔ نظر نیوی ہے، نظر ہے نیوی ہے، فرمایا اللہ تیرے معاف کرے۔ آپ کے منہ نکلن دی دیر سی، اس سے میرے پاسا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ متقیان دی دعا نو فوراً شرف قبولیت عطا فرماندا۔ سبحان اللہ۔ غلطی کر، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال فقیر ایک ایک مسئلے دے اوتے قرآن دی بارش کر دے گا۔ آنا دی شعر پڑھ دے، تینوں قرآن ہونے کسے سکھایا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں، آپ میرے کا قرآن سن۔ مائی صاحب آج اس نے معاف کر دیتا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔
تیسری باری پھر جرت کی تھی اس آکر لگا آخری باری ایک باری پھر قسمت ازما کے ویکھ ہی لوا جس نے تیسری باری پھر بدیا اللہ تعالیٰ نے پورا جسم بھی شل کر دیتا سوائے اکل زبان دے پورا جسم آکر گیا شل ہو گیا جرت ہی نہیں طاقت ہی نہیں جو حرکت کر سکے پھر بڑی جو ان کی ساری درز کرتا بھائی صاحب حضور میں پھر بھول گیا ایک باری میں اور معاف کر چھڈو میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کرتا ایک باری ہو بھائی صاحب بھی سمجھ لیا کہ اللہ نے دو باری معاف کر چھڈیا ہے ایک باری اللہ اور معاف کر دے گا جی پھر انہیں کیتا نا گڑبڑ تو پھر انہیں معافی نہیں ملی پھر انہیں معافی نہیں ملی پھر بھائی صاحب نے نظر اٹھا کے تکیا نظر اٹھا کے تکیا ایک کو نظر نہ لوندا ظاہر بھی پاک کر دیتا انہا باطن بھی پاک کر دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء آستانہ عالیہ شرف شریف فیض شیر ربانی حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب دیکھیں نا کہ بار بار حرکت کرتا ہے اور تیجی باری معافی مانگتا پیا ہے جی ہوں معافی دے کے پھر نے حرکت کی تھی چوتھی باری انہوں معافی نہیں ملنی تو اس واسطے کیوں نہ ہوئے اندر اندر پاک کر دئیے تاکہ حرکت کرے ہی آپ نے نگاہ اٹھا کے ایکو نگاہ اب دیکھا ہی علامہ اقبال کے بھی میاں صاحب ایک ہی نگاہ بھیجی سبحان اللہ کہ بھئی ایک کوئی نگاہ پائی میاں صاحب نے تو جانا جانا لکھ کے رکھیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تکلیف سبحان فیض شیر ربانی فیض شیر ربانی ایک کو نگاہ ولید ایک کو نگاہ نے ظاہر بھی پاک کر دیتا باطن بھی پاک کر دیتا ناری فرمان لگے اچھا اللہ تینوں معاف کرے ٹھیک ہو گیا چونکہ سارا کوڑ مائی صاحب نے نگاہ ولایت نال کر دیتا سی دوبارہ انہیں اس پاسے تصور کیتا ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا اگے مسری تے بیٹھا سی ہن کھلو گیا بزرگاں دے دربار چ عرض کرنا ہے کہ آ کر کے نہ کر چوک کے گل کر انسوئی کی ساری نال گل کر جنی انسوئی کی ساری نال گل کرے گا جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا جی آکرے گا تو یاد رکھ شیطان آکریا مردول ہو گیا تو بھی آکرے گا تینو کچھ نہیں لبنا کرو گیا گردن چکائی ہوئی ہے ادب و احترام نرند کردہ حضور اگر چند دن مینوں میزبانی دا شرف عطا فرما دے تو میں تاڑا بڑا مشکور ہوں سبحان اللہ میں چاہنا میں تاڑی خدمت کرا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں میرا خامن بار موجود ہے میں ان کی اجازت تو بغیر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا میں نے انہیں کو جان دے میں پوچھاں گی انہیں اجازت دیتی کہ تینوں میزبانی کا بھی شرف مل جائے گا انہیں فوراً بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور بڑے حضرت ابراہیم سارا کچھ اپنی اکھی ویندے سن پہ تشریف لے آئے مائی صاحب نے عرض کی تھی بادشاہ مہمان رکھنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا قبول کر لو یہ دعوت کچھ قیام فرمایا جان لگے نا کہ بادشاہ کہ لگا حضور میں کچھ نظر پیش کر سکنا مائی صاحب نے فرمایا اجازت ہے 100 بکریاں نظر پیش کر سکے سبحان اللہ کنی نظر دیتی اچھی بولو نا تسی 100 روپیہ کر کے 20 باری دیکھ دے دئیے کہ نام لگے 100 دے دیا کہ 50 رکھ لو 100 بکریاں کنیاں بکریاں آج کل 6-7 ہزار کی ایک بکری آتی ہے ماڑی نہیں ہوئی ہوگی تگڑی بکری جہی 15-20 ہزار کی بھی آتی ہے 100 بکریاں نظر پیش کی تھی بھائی صاحب جس سے موجود نے کار چ تشریف فرما نے جان کا ارادہ کیتا ہے کہ جس ویلے بادشاہ نے محل چ باہر نکلن لگیاں
عرض کیتی حضور میرا دل چاہتا ہے میں اور نظر پیش کرا. سبحان اللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے 100 گاواں پیش کر چڑیا. سبحان اللہ. کنیا گاواں اونچی بولو اونچی بولو. آپ نے قبول فرما لیا. جس نے بادشاہ دے محل دے وچوں باہر نکلن لگے محل دی حد چوں باہر نکلن لگے عرض کیتی حضور تھوڑی دیر اور جاؤ. آپ نے فرمایا اور کی چاہنا ہے؟ حضور میں اور نظر پیش کرنی چاہنا. 100 اونٹ لیا کے نظر پیش کر دیتے. آپ نے قبول فرمانا. اپنی سرحد تک چھڈن گیا جتنے انہیں ملک کی سرحد سی نا اتوں تک چھڈن گیا رخصت کرن گیا سی آف کرن گیا. جس طرح سرحد تک پہنچے عرض کرتا حضور تھوڑی دیر اور قیام فرماؤ میں اجے نظر دے کے رجیا نہیں. واپس گھر آیا گھر چ نظر پائی قیمتی تو قیمتی شے میرے گھر کیڑی ہے. آپ کی اس بادشاہ دی چھوٹی نابالغ بچی اتنے موجود. بچی دی باپ پڑی آخر لگا پتر بیٹا لوکی باپ اپنی دھیاں نو توڑ دینے جوان کر کے زیور نال آراستہ کر کے کپڑے بڑے سونے سونے پا کے توڑ دینے. بیٹا میں تینوں کپڑے تے نہیں پا رہا زیور نال آراستہ تے نہیں کر رہا لیکن میں تینوں کل اودے نال رہا ہاں جن نال جان تو بعد تیری دنیا بھی سور جائے گی تیری آخرت بھی سور جائے گی. شان اولیاء شان مصطفیٰ شان انبیاء. جس نے سرحد تے پہنچے تے بچی دی باں پھڑی لیا کے حضرت سارا دی خدمت جو پیش کر دیتی. حضور جتھے بھی جاؤ گے میری بچی تاری خدمت کرنی. گل لمبی پی ہوتی ہے میں اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں جس نے اتنی عظیم نظر عطا فرمائی تو میں عرض کیتی یا اللہ یہ نظر مینوں عطا فرمائی ہو کہ کسی میرے تو پہلے بھی کسی نبی نو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا کذالک سونیا اسی طرح کس طرح جس طرح سی آپ نو آسمانہ تے زمینہ دا ہر ملک دکھا چلے آئے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی آسمانہ تے زمینہ دیا بادشاہیاں تو ابراہیم دی آنکھ کو بھی پردہ چک دیتا. سونے انہوں بھی ساری کائنات بخا دیتی اسی طرح آپ نے بھی ساری کائنات بخا دیتی. معلوم ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کون کائنات ہوتے ہیں. اور بھی نظر ہے جس وقت حضور حیات ظاہر موجود سن اس وقت بھی نظر سی. اور بھی نظر ہے آپ تے دنیا تے ظاہر ہون تو پہلے بھی جہان تے میرے محبوب کی نظر. یہ تو پہلے کی گل کر اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. مفسرین اور محققین مورخین اس گل تے متفق نے کہ جس وقت اصحاب فیل دا واقعہ پیش آیا میرے محبوب دا اجے دنیا تے ظہور ہویا نہیں. اختلاف اس گل وچ بعض لوگ آختے ہیں کہ اس وقت آپ دا نور حضرت عبداللہ دی پیشانی وچ سی. بعض آختے ہیں نہیں اس وقت آپ دا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ
آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اقدس وچ سی. اس گل میں اختلاف ہے لیکن اس گل دے اوتے سارے متفق نے کہ دنیا تے جو ظہور ہویا جدو ہاتھی والیاں دا واقعہ پیش آیا انہیں حملہ کیتا رب ذوالجلال نے ابابیل کر کے تہس نہس کر کے رکھ دیتا. کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو کی ارشاد فرماندا ہے پیارے حبیب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. سبحان اللہ. اے پیارے حبیب تاڈے رب نے ہاتھی والیاں دے نال جو حشر کیتا الم ترا کیا تسا ملاحظہ نہیں فرمایا؟ استفہام انکاری ہے اقرار تے دلالت کردا ہے. کی مطلب سونے اگرچہ تاڈا دنیا تے ظہور نہیں ہویا تسی اپنی والدہ ماجدہ دے بطن اقدس دے وچ سو لیکن تاڈے رب نے ہاتھی والیاں دا جو حال کیتا تسا خود ملاحظہ فرما لیا. سبحان اللہ. بھائی اور جیڑا نبی ماں دے پیٹ میں رہ کے ملاحظہ فرما سکتا ہے وہ قبر دے وچ رہ کے باہر نہیں دیکھ سکتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تین آیت چوتھی آیت حضور دی رویت واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تے نمرود دا مناظرہ ہوئے. کی ہویا اچھی بولو نا. چیلنج کیتا نمرود نے ابراہیم علیہ السلام جا ابراہیم نو کہو میرا مناظرہ کر لے. چیلنج دین لگیا تے سوچدا ہی نہیں نا یہ سمجھتے نے پھنے ہاں اسی ہاں تے پتہ ادو لگتا جب سارے دے سامنے لتر بچن بول دیا کہ چار چیلنج دیو. حضرت ابراہیم کلے ہی ٹر پہ آخنا سبحان اللہ جوڑ دی نہیں آخنا. جنہ حضرت ابراہیم نال اللہ دے نبی نال پیار ہے انہاں زور دی آخو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کلے ہی ٹر پہ کلے ہی. اللہ دے بندے ڈرتا نہیں نہ ہوں. نمرود دا دربار نمرودیاں نال بھریا پیا حضرت ابراہیم کلے. مختصر جی رویداد اس مناظرے کی سن لو پھر اس موضوع ہوتے بیان گل رویت دی ہے. بس ثابت یہ کرنا ہے کہ نمرود تے ابراہیم علیہ السلام دا مناظرہ ہویا میرے مصطفیٰ انہوں نے بھی ویکھ رہے ہیں. پہلے سنو مناظرے کی مختصر رویداد. نمرود آخر لگا ابراہیم تیرے کول تیرے رب دی ربوبیت دی کی دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم نے پہلی دلیل دیتی. فرمان لگے ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا میرا رب وہ ہے جڑا ماردا بھی ہے زندہ بھی کردا. آخر لگا لو یہ کہڑی وڈی گل ہے آنا ہوئی وہ امید میں بھی مار سکنا میں بھی زندہ کر سکنا. ایک بندہ لگا جانا سی بیچارے کی شامت آئی سی انہوں بلا کر رہا ہے وہ آیا تون تے ماری تلوار لا کے رکھ دیتی آخر لگا لگا مار لیا اور میں زندہ کر کے ہاں. ایک بندے نو پھانسی دا حکم سی انہیں راتی تختے دار تے لٹک جانا سی. آخر لگا ویکھ لیا انہیں راتی مر جانا سی زیادہ تر مری کیتا. آخر ویکھ لیا میں انہوں زندگی دے چڑی. سارے درباری دیکھ کے سن کے ہسن لگتا بھی یہ دلیل بھارت میں زندہ کرن دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے نا تے فرما سکتے سن بےمانا جنوں قتل کیتا ہی نا جنوں توڑ لائی یہ زندہ کر کے وکھا کہ وہ میرا رب تے ہو جائے یہ بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن چونکہ سارے درباری سمجھ گئے نمرودی سمجھ گیا کہ سادے نمرود نے کوئی دلیل صحیح دیتی نہیں. آپ نے فرمایا دلیل تو ہو ہی گیا ہے کیوں نہ ہوئے میں تجھی دلیل دیا جتھے نات کا ہی بند ہو جائے. دوجی دلیل
فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. سبحان اللہ. میرا اللہ ہے جہاں مشرق تو سورج طلوع کرتا ہے مغرب چ غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تے اج مشرق دی بجائے مغرب چ سورج طلوع کر کے بخا. فبہت الذی کفر. میرے خلیل اللہ علیہ السلام کی دلیل سن کے نمرود کی مت ماری گئی. فبہتا دے مانے اردو وچ کردے نے مبہوت ہو گیا تے پنجابی وچ کہندے نے مت ماری گئی. پنجابی دا مانا بڑا ٹھکوا ہے. فبہتا مت ماری گئی. الذی کفر کافر دی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے دیتی کافر دی مت ماری گئی. الحمدللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا اثر اج بھی سنیاں چ موجود ہے. سنی بھی جدو قرآن و حدیث کے دلائل نال بشار کرتا ہے بے ایماناں دی مت ماری جاندی ہے. اللہ اکبر. کی جواب دینا؟ سارے دربار نے ویکھیا کہ رب کو آنے والا ذلیل ہو گیا ہے. ایک اتنے تک جانا جانا ایک گل اور سنا دیواں. یہ گل جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی نا اپنے صحابیاں نو کہ صحابیاں دا ایمان ویکھو. انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا فبہت الذی کفر کافر دی مت ماری گئی. یہ کیوں نہیں فرمایا کافر لاجواب ہو گیا؟ انہیں کوئی جواب بھی کوئی نہیں سی نا. آپ نے فرمایا نہیں اگر ان کی مت ٹکانے رہی تو اجے جواب دین جو کا ہے سی. اچھا یا رسول اللہ جی ان کی مت ٹکانے رہی تو کی جواب دینا؟ معلوم ہے صحابہ کرام دا بھی عقیدہ سی پویں جے آپ دا ظہور نہیں ہویا مگر وہ سارے واقعہ دا نبی پاک نو علم ہے. جڑا ہویا ہے اوندا بھی علم ہے. جڑا اجے ہویا نہیں ہو سکدا سی نبی نو اوندا بھی علم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ جب عقل ٹھکانے نہیں دی پھر کی جواب دیندا ہو؟ آپ نے فرمایا کہہ سکدا سی نا کہ ابراہیم مشرق چو سورج تے میں طلوع کرنا تو اپنے رب نو آخا مغرب چو طلوع کر کے بنایا. کہہ سکتا سی نا عقل ٹھکانے نے نہیں. انہوں کو گل سمجھ آئی نہیں. ایک صحابی اور اٹھیا یا رسول اللہ جی وہ آخ دینا تو پھر کی ہوندا؟ سبحان اللہ. صحابیاں دا کیتا وے ہے یا رسول اللہ جی وہ یہ گل نمرود یہ گل کہہ دینا کہ میرا رب مشرق چ میں طلوع کرنا تو اپنے رب نو مغرب چ طلوع کر کے بخائے. یا رسول اللہ پھر کی ہوندا؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا مینوں کی پتا میں کہ اسے کول سا میں تے کل کا پتا نہیں تھی اگلی پرانی گل پوچھ دیا. نہیں نہیں میرے سرکار نے وہ بھی مسئلہ کھول کے بیان کیتا تاکہ پتہ لگ جائے کوئی شاید میرے کو لکی ہوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر نمرود آخدا کہ مشرق چو میں سورج طلوع کیتا ہے تو اپنے رب نو آخ مغرب چو سورج طلوع کر کے بخائے. اس گل کا جواب دین واسطے رب نے حدیث پیارے محبوب قرآن حضرت ابراہیم تب ذکر خیر فرماؤ. کیوں؟ او اللہ نے صدیق نبی سن. صدیق دی شان نہ لوکاں نوں پتہ چل جائے. رب صدیق نوں جھوٹیاں نہیں ہون دیندا زمین دا رخ پلٹ دیندا. خیر گل کرا چا کہ جس نے مناظرہ ہویا نا ہن ویکھنا ہے کہ اس مناظرے نوں میرے مصطفیٰ ملاحظہ فرماندے نے کوئی کہ نہیں؟ حضور ویکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم. سبحان اللہ. اے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے جن نے جھگڑا کیتا تسی تے ویکھ رہے ہو نا. الم تر کیا تسا بلانا نہیں فرمایا؟ کی مطلب
اے محبوب تسی انہوں بھی ویخ رہے سو معلوم ہویا ظہور تے بعد بھی نبی پاک نو رویت حاصل وصال تے بعد بھی رویت حاصل اور ظہور تو پہلے بھی نبی پاک نو ساری کائنات کی رویت حاصل ہے آستانہ عالیہ شرف پور شریف فیض شیر ربانی حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب اللہ اکبر ثابت ہویا قرآن پاک دیا متعدد آیات اور احادیث تو ثابت ہویا کہ ساڈے نبی حاضر بھی نے ناظر بھی نے حاضر بھی نے آیت لکھ کے انہوں نے سامنے رکھ دیو جے پھر بھی نہ سمجھ پھر مینوں بلا لو میں سمجھا لاں گا اللہ رکی شکے آئے سن سارے دے دے رکھ دے کیوں نہیں اپنے کو یہ میرے رکے آنے کہ تنہوں آئینے ادنا کا کیا مطلب ہے سنو ساڈا ایمان لباس بشری یعنی جسد خاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ منورہ گنبد خضرا چ موجود ہے اور نور مصطفیٰ کائنات دی ہر جگہ تے حاضر و ناظر ہے نور مصطفیٰ حقیقت مصطفیٰ ہر جگہ تے اسی واسطے جب اسی نماز پڑھنے ہیں نا اللہ دی عبادت کرنے ہیں قیام کرنے ہیں رکوع کرنے ہیں سجدہ کرنے ہیں جسے نے قاعدہ کرنے ہیں رب فرماندا ہے بندیا تو عبادت میری کیتی ہے کھلو کے بھی رکوع دی شکل چ بھی سجدے دی شکل نبیو اے میرے کول موجود نبی تیرے تے سلام ہونے اسی واسطے اسی نماز دے وچ سرکار نو حاضر ناظر جان کے صلاح کا سلام کر رہے ہیں میں انہاں مولویوں نو پوچھنا تسی بھی السلام علیکم ایو نبی نماز پڑھ دیو کہ نہیں اگر ہی پڑھنے ہیں تو میں آکے نماز آ جائے سورج کے چند محتاج نے میرے مصطفیٰ دے لیکن فرمایا لیلن رات نو سیر کرائی لام دے اتے دو زبرہ لام دے اتے بادشاہ کہا تھوڑی جان میں ہوگا صبر کرو کہ جو مرضی کھا لے رہا لیلن لام دے اتے دو زبرہ ایک تنوین جری ایک اکرم ہی بساری او اقرب آنکھ چمکی بعد وچوں معراج کر کے میرے محبوب پہلے آ گئے اینا کو وقت لگا اور اینے کو آؤ میرے نال چلو ٹکٹ میں خرچنا عراق لے جانا او بیڑا جڑا غوث پاک نے تاریا اج بھی موجود ہے جے بیڑا موجود نہ ہوئے خرچہ سارا میرا ذمہ جے بیڑا بخا دینا پھر خرچہ تیرے ذمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یہ تو مت کی اور کی ہو سکتا ہے پہلے دربار دے نال ہی ایک حال سی اس حال دے وچ بیڑا موجود سی گورنمنٹ نو اس تھان کی ضرورت پیش آئی انہیں سڑکاں سڑکاں کھلیاں کرنیاں سن تے غوث پاک تے جڑے سن سجادہ نشین انہاں کولوں او جگہ لے لئی 30 میل دور شہر دے دور جا کے نا دوجی جگہ انہاں نو دتی انہیں تبادلے چ تے سجادہ نشیناں نے او بیڑا چک کے 30 میل دور جا کے اج بھی اوتھے رکھیا ہوا ہے موجود ہے نمبر 1 نمبر 2 او لا جیڑا برات دے وچوں حضرت غوث پاک نے تاریا ہاتھ مبارک پایا نا مائی نے آخیا میں بیٹا میری پوری بچے دی برات گیڑی ہے نا وہ اتنے گڑک ہو گئی ہے آپ نے فرمایا مائی گھبرانی کیوں ہے کتنے گڑک ہوئی ہوں کہ بیٹا او وچکار کر کے
حضرت غوث پاک نے کنارے تے کھلوتے دستے اقدس لمبا کیتا، فرمایا بھائی کتنے؟ اگے بیٹا اور اگے، آپ نے اور ہاتھ لمبا کیتا، فرمایا بھائی کتنے؟ اگے بیٹا اور اگے، جس سے غرق ہونے والے مقام تے حضور دا دستے اقدس پہنچیا نا، بھائی نے آخیا آپ تلے تھئی غرق ہوئی ہے، آپ نے اتھے ہی ہاتھ پایا، بیڑا باہر نکل آیا، کپڑے بھی اجے انہوں نے سکے، تے برات بھی سکی تے دولہا اندر بھی کپڑے سکے، اندر بھی کپڑے اس لیے نکلیا نا بچہ ویکھیا بھائی نے کہ 12 سال بعد میرا پتر چنگا بھلا دریا چوں نکلا ہے، آخر لگی وے پترا جس پیر نے تیرا بیڑا تاریا ہے اس پیر دا مرید ہو جا۔ مائی نے باہر پڑھ کے پتر نو غوث پاک دا مرید کرا دیتا، میرے غوث پاک نے 5 تھپڑوں دی کنڈ چ مارے، کنے تھپڑ؟ ساڈے پیر باز کا چترا ننوی کا ہاں 5 تھپڑ مارے ان کی کنڈ میں 4 چڑھ گیا، 5واں ماریا تے بول اٹھیا، آپ نے فرمایا بس یہ نہیں سی حضور تاری کرم نوازی ہے نا، آپ نے فرمایا جا رب نے جڑی تین عمر دیتی وہ تو تین ملی ہوئی ہے نا، 500 سال رب کو تین میں لے دیتی، ایک تھپڑ 100 سال دا، کتنے سال دا؟ دیکھے ہی میرے غور سے تھپڑ دی کرامت 580 دے قریب عمر پائی اس نعرے نے، تے غوث پاک دا غلام غوث پاک دا فیض بنتا جو عراق چو چلیا ہندوستان آ گیا، ہندوستان آ کے گجرات ڈیرے لا دیتے، اور شاہ پورنا دے واسطے اج بھی قبر موجود ہے، لاڑا موجود، بیڑا موجود، تو آکھے کہ نہیں یہ گل کرتے تیرا بیڑا گرک ہوئے، بیڑا موجود، لاڑا موجود، تو کس منہ لانے گئی؟ یہ واقعہ کرتے واقعہ صحیح نہیں، لیکن شان غوث پاک دی ہے، عقیدہ سنیہ دا ہے، طاقت عطا کرنے والا میرا اللہ ہے، کرامت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ عقائد اور اصول عقائد کی وہ کتابیں جنہیں سارے فرقے مانتے ہیں، ان میں حاضر ناظر کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا یہ مسئلہ ایسا ہے اس پر مناظرے کیے جائیں تو نہ کر، اسی تینوں پڑھ کے تو نہیں آنے چاہیے تو ضرور کر، اسی تو مناظرہ ادو کرنے ہیں جدو تو نہیں مانتا، نمبر 1۔ نمبر 2، عقائد دیاں کتاباں جڑیاں لکھیاں گئیاں نے وہ منظم من اللہ نے وہی نازل ہوئی ہے، حضور دیا حدیثاں نے حضور نے انہوں لکھیا ہے نہیں، علماء نے لکھیا نے وہ کتاباں عقائد دے اتے، کہ اگر کوئی گل اس عقیدے دی کتاب دے وچ نہیں لکھی ان کا مطلب یہ کہ جڑا قرآن دے وچ آ گیا وہ بھی غلط، جڑا حدیث دے وچ آ گیا وہ بھی غلط، جڑا عقائد دی کتاباں آ گیا وہ صحیح، بے وقوفا قرآن دے سامنے تے خبر واحد آ جائے تے خبر واحد متروک ہے، قرآن مانو میں تے گل قرآن نہیں کرنا پیا، قرآن چو تینوں گل نہیں کوئی ملتی، نبی پاک دی حدیث چو گل کو نہیں سمجھ آندی، پھر تو عقائد دی کتاباں والے جا جتھے قرآن و حدیث آ جائے اتنے کوئی دوسری شے کھلو کے نہیں سکتی۔ کیا آپ سرکار ہر وقت ہر جگہ جسم پاک کے ساتھ حاضر ہے؟ اعلیٰ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی، علامہ فیض احمد ویسی، مفتی امین صاحب، علامہ سعید صاحب، کاظمی شاہ صاحب محدث ملتانی فرماتے ہیں کہ سرکار نورانیت روحانیت ہر جگہ جلوہ گر ہے، یہ تو میں پہلے ہی دس چڑیا، بار بار لکھنے کی لوڑ ہے۔ کیا بچہ کیا بیمہ انشورنس کرانا جائز ہے یا نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، بعض ناجائز، شرعی حکم کیا ہے؟ میں اس کی بڑی تحقیق کی ہے، میرے کو بھی آئے سن بیمے والے کہ تم بھی بیمہ کرا،
مینو بھی آدھا تم بھی بیمہ کرا. میں کیا میرا بیمہ شرکپور شریف ہوا ہے, سانو لوڑ نہیں. اگر نہیں بڑے مگر پہ. میں کیا اچھا مینو دی ساری تفصیل دس. ساری تفصیل جسے میں دسی تو میں ایک شک دے اتنے انہیں کو تحقیق کی تھی, جنہ نتیجہ یہ میں کڈیا کہ اندے وچ سود بیمہ کرانا جائز نہیں. ایک پرویزی کہتا ہے کہ جب آخرت میں حساب ہوگا تو پھر عذاب قبر کیوں؟ آخرت کے حساب اور قبر کے حساب میں کیا فرق ہے؟ اس پرویزی نو پتہ ہی نہیں. یہ بیچارے جاہل لوگ نے نہ انہوں نے قرآن کا پتہ نہ مصطفیٰ نے فرمایا. یا اللہ تیرے فرشتے نے جڑا حساب لے کے میرا نتیجہ کدے ہے نا کہ میری برائیاں بہتیاں نے نیکیاں تھوڑیاں نے, یہ نتیجہ میری مندہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ترازو رکھ لو دوبارہ تول دیو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اسے میں توڑ کے فیصلہ کر دیتا جائے گا تاکہ کوئی کسی قسم کا کسی کو شک شبہ نہ. ہاں میرے مصطفیٰ کریم بھی اگر چاہیں گے کہ اگر کسی امتی دا ویکھن گے کہ گناہ بہتے نے نیکیاں تھوڑیاں نے, فرشتے جہنم چلے جا رہے نے, سرکار دی نظر پہ گئی, سرکار نے اس سے میرے فرشتیاں نو بلا کے آخیا فرشتیوں میں تاکہ پہلے فیصلے نو نہیں ماندا, لیا ترازو میرے سامنے میرے غلام دیا نیکیاں تول لو. حضور نے فرمایا فرشتے لے آن گے نیکیاں تولن گے, میں ویکھنا نیکیوں والا پلڑا ہولا اتارو جائے گا, برائیاں والا پلڑا پہاڑا تھلے نو جان لگے گا. میں چھتی نال جیب دے وچوں پوٹلی کڈاں گا, نیکیاں والے پلے رکھ دیاں گا, نیکیوں والا پلہ پہاڑا ہو جائے گا, گناہ والا پلہ ہولا ہو جائے گا, اور شرمندے ہو کے چلے جان گے. جنت کے فرشتے آ جان گے میرے امتی نو جنت سے لے گئے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور اس پوٹلی دے وچ ایڈی بھاری کہڑی شے ہوئے گی جڑی نیکیاں والے پلے نو بھاری کر دے گی؟ آپ نے فرمایا اندے وچ رائی دے داڑیاں داڑیاں جڈے دانے ہون گے. حضور وہ دانے کدے بڑے ہون گے؟ آپ نے فرمایا میرا امتی جدو میرے تے درود پڑھدا ہے اوندا اجر میں اپنے کول رائی دے دانے جتنے داڑیاں دے وچ محفوظ کر لینا. قیامت کے دن جدو اور کوئی چیز کم نہ آئے گی میرے درود کا اجر دے کم نہ آئے گا. اس واسطے حساب قبر دے وچ ہونا. پھر اگر بالجسم ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو ہجرت کیوں کی مبادے کر چکے ہیں؟ سارے نزدیک بالجسم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. ہاں سرکار چاند جتھے چاند بمائے جسم دے تشریف لے جا سکتے ہیں, لیکن ہر وقت حاضر ناظر جڑے نے وہ حضور حقیقت محمدی نور محمدی دے اعتبار نہ ہے. اگر حضور پاک حاضر ناظر ہے تو مکی مدنی صورتیں کیوں ہیں؟ جبریل علیہ السلام مکہ یا مدینہ میں کیوں حاضر ہوتے تھے لداخ سے؟ بیوقوفا مکی مدنی صورتاں اس واسطے نہیں کہ حضور مکے چ ہون تے صورت مکی, حضور مدینے چ ہون تے صورت مدنی. مکی مدنی صورتاں دی یہ تعریف نہیں. جن نے تینوں یہ دسی ہے نا انہوں جا کے نیواں بات چھتر پھیر کہ جے تیرے کو قابو نہیں آتا میرے کو لیا, میں انہوں کن پڑھاوا تے کن پڑھا کے اتنے اپنے ہریاں پگاں والے توتے پاواں, پھر انہوں پتا لگے. مکی مدنی صورتاں دی تعریف یہ ہے ہجرت تو پہلے جڑیاں نازل ہوئیاں وہ مکی, ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں وہ مدنی. چاہے وہ مکے چ ہون یا مدینے وچ ہو, مکے مدینے دے مقام دا اعتبار نہیں, ہجرت دا اعتبار ہے. نمبر ایک. نمبر دو, جبریل اس واسطے حضور مکے چ ہوندے سن تے جبریل مکے چاہتا سی, مدینے چ ہوندے سن تے مدینے چاہتا سی. اس واسطے اسی پہلے کہہ چکے ہاں کہ حضور فرمائے جسم دے ہاتھ تک حاضر ناظر نہیں. جتنے حضور دا جسد اقلس ہوتا سی جبریل اتنے حاضر ہوتا سی. جو
ایک اور سی بڑا جا لمبا جا اچھا وہ تو بہت اوکھا ہے اچھا دعا نہیں یہ میرا وہ دعا نہیں سی چلو ٹھیک ہے وہ دعا ہی تو تھاڈا ہویا نا دعاواں تو تہاں کرنیاں نا ساڈے واسطے ختم کے بارے میں وضاحت فرمائے وہابی خبیث کے پیچھے نماز جائز ہے دس کوئی ہوتی تو پائیا اپنی نہیں ہوتی وہ پیچھے تیری کتوں ہوئے گی ہاں ان کی اپنی نہیں ہوتی سن وابیاں دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دا تصور نماز دے وچ آوے نماز ٹوٹ جاندی ہے آدھے نے کتے بلے خنزیر گدے جانور دا اپنی بڈی کا تصور آ جائے نماز میں تو نماز نہیں ٹوٹتی نبی پاک کا تصور آ جائے نوز باللہ ثم نوز باللہ دے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ انہوں کا عقیدہ ہے میں مولوی نو آخیا میں آخیا سن اگر حضور کا تصور آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جدو کہتے چ بہ کے نبی نو سلام کرنا السلام علیکم ایھا النبی آخنا کہ نہیں اگر نہیں آخنا میں آخیا اتنے کہڑے نبی کا تصور کرنا مرزے کا جی تو اتنے اپنے مرزے کا تصور کرنا ہے پھر تو سچا ہے جی اتنے تصور کرنا نبی پاک کا تو پھر تیرے عقیدے کے مطابق جدو تو نماز میں آخیا السلام علیکم ایھا النبی ادو تیری تو ٹوٹ گئی دیکھو نا تیرے عقیدے کے مطابق تیری ٹوٹ گئی جی امام کی ٹوٹی ہوئی ہے تو پچھلے کی کتوں ہونی ہے سوچو نا نمبر 1 نمبر 2 امام بے وضو ہوئے مقتدیاں دی نماز ہو جاتی اچھی بولو یہ تھوڑے بول دو باقی کا کی خیال ہے ہو جاتی ہے جی امام بے وضو ہوئے تو اندر پیچھے نہیں ہوتی تو جڑا امام بےمان ہوئے اندر پیچھے کیویں ہو سکتی ہے سارے نزدیک بےمان نے ایماندار نہیں جعلی پیر کی کیا نشانیاں ہیں کس طرح کے پیر کو ماننا چاہیے آج کے دور میں بد مذہب بھی بہت سارے پیر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے 2 نشانیاں ہیں سچے پیر دیا کنیا نشانیاں اچھی بولو زور دی بولو تھکتے نہیں دے گا یہ تھک گیا تو میں دس دوں میں تمہیں پھر وہ تھک جانا 2 نشانیاں پہلی نشانی کے ایماندار ہو کی ہوئے جڑا بے ایمان ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا چاہے اڑ کے بکھائے پیر نمبر 1 نمبر 2 دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ پیر شریعت مطہرہ کے مطابق سنت مطہرہ کے مطابق ان کا چہرہ مورا لباس عمل ہے کہ نہیں ہے جی وہ سنت مطابق ہے تو پیر ہے جی سنت مطابق نہیں تو پیڑ ٹھیک ہے نا ساڈے الحمدللہ شرکپور شریف دے کرما والا شریف دے جنے پیر نے کہنے والا شریف دے جنے پیر نے تک لو الحمدللہ باشرہ آستانہ علیہ شرکپور شریف آستانہ علیہ شرکپور شریف شبیہ شیر ربانی دادا میاں محمد ابوبکر صاحب آگے سے رکلتا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ اذان سے قبل اور بعد میں درود سلام پڑھنا جائز ہے آیا حضرت بلال نے بھی کبھی درود و سلام اذان سے پہلے یا بعد میں پڑھا بسم اللہ سب عقیدت ہاتھ رکھے ہی نا بسم اللہ مسلم شریف شاہ ستہ باب الاذان کر جائیں کتاب کر کے دیکھ لیں باب الاذان کر لیں میرے مصطفیٰ کا فرمان اتنے موجود ہوئے گا اذا اذن المؤذن فاذنوا ثم صلوا علی اور جب مؤذن اذان دے نال نال تو ہی اذان پڑھیا کر ثم صلوا علی پھر اذان تو بعد میرے تے درود پڑھیا کر ثم الوسیلتا پھر فرمایا تیجے نمبر کے وسیلے والی دعا بھی کریا کر ثابت ہویا
اذان تو بعد درود پڑھن دا نبی پاک دا حکم. ہن یہ کتے ہو سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک نے حکم دیتا ہوئے کہ حضرت بلال درود نہ پڑھتے ہو؟ حضور دے حکم دی خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس وقت تو لے کے نجدیہ دے دور تک مکے بھی درود پڑھیندا رہا ہے، مدینے بھی درود پڑھیندا رہا ہے. عراق سے